الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، سنو قرآن پاک کی تاثیر کا ایک واقعہ، اور یہ واقعہ ایک کنیز عورت کا ہے جس کو قرآن پاک نے پاک اور صاف کر دیا۔ اور وہ کنیز پاک کیا ہوئی کہ اس نے کئی مجوسی جو غلاظت میں لتھڑے ہوئے تھے ان کو نور کے پانی سے سیراب کر دیا۔ آؤ سنو، ایک عالم ربانی تھا جس کی خدمت میں ایک نوکرانی مسئلے پوچھنے کے سلسلے میں آیا کرتی تھی، اور وہ نوکرانی بہت حسین، جمیل اور خوبصورت تھی اور پردہ بھی کرتی تھی۔ اور اس عالم ربانی نے ایک روز بازار میں دیکھا کہ اس کنیز کو ایک شخص فروخت کر رہا ہے، تو عالم صاحب اس کے پاس گئے، کنیز کو پہچان کر اس کے بیچنے والے سے اس کا حال پوچھنے لگے۔ اس نے بتایا اس کا مالک ایک آگ پرست ہے، اور اسی دوران وہ آگ پرست مالک بھی آ پہنچا۔ اس نے عالم صاحب کو بتایا، میں نے اسے ہوشیار اور خوبصورت دیکھ کر خریدا تھا، اور اس زمانے میں ہمارے معبود کی دل لگا کر عبادت کیا کرتی تھی، لیکن ایک رات کی بات ہے، تمہارا ہی ایک ہم مذہب آیا اور اس نے کچھ اسے پڑھ کر سنایا، جسے یہ کنیز سنتے ہی چیخ مار کر گر پڑی۔ اس کے بعد اس پر تحیر غالب ہو گیا، حیرت بڑھ گئی۔ اس نے ہمارے مذہب اور طریقہ عبادت کو چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ کھانا کھانے سے منکر ہو گئی، اور اب یہ بھی مسلمانوں کے قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہے، تو اسی لیے میں اس سے ناراض ہوں، اور اب اس کنیز کو رکھ کر میں کیا کروں گا، تو اس لیے اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ عالم ربانی نے کنیز سے تصدیق چاہی تو اس نے بھی تصدیق کی۔ عالم ربانی نے سوال کیا، مسلمان سنانے والے نے تجھے کیا سنایا تھا؟ تو کنیز بولی، اس نے قرآن پاک میں یہ مذکور آیات مجھے سنائیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو اللہ کی طرف بھاگ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود اور عبادت کے لائق کسی کو نہ بنا۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، آؤ سنو اس کنیز کا واقعہ، پھر اس کی برکت سے کئی اور لوگوں کو ایمان مل گیا۔ وہ کس طرح ملا تو سنیں۔ اس نے کہا، جب یہ آیت سنی میرا دل بے قرار ہو گیا، اور میرا جو حال ہے آپ سے چھپا ہوا نہیں۔ عالم ربانی، کیا تم اس کے بعد کی آیتیں سننا چاہتی ہو؟ تو کنیز نے کہا، جی ضرور سنائیں۔ عالم ربانی نے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین تک تلاوت کی۔ کنیز نے سن کر کہا، اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اللہ تعالیٰ جس امر کا ضامن ہو تجھے وہی کافی ہے۔ عالم ربانی پھر اس کنیز کے مالک سے قیمت کی بات کرنے لگا۔ اس دوران کنیز کا جو مالک تھا اس کا ایک چچا زاد بھائی آ گیا جو کنیز سے محبت کرتا تھا، تو اس نے یہ کہہ کر کنیز لے لی کہ میں اسے دوبارہ آگ پرستی کی طرف لٹاؤں گا۔ لیکن گرامی قدر حضرات، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہ پھر کبھی اندھیروں کی طرف پلٹتا نہیں۔ جب وہ نور میں آ جاتا ہے تو اندھیرے دوبارہ اسے اپنے میں مدغم نہیں کر سکتے۔ تو سنو، کنیز کا دوسرا خریدار اسے جب اپنے ساتھ
لے جا رہا تھا تو عالم ربانی دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ کنیز نے کہا آپ فکر نہ کریں، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ عالم ربانی ایک روز کا واقعہ ہے، اپنی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ کنیز کو لے جانے والا نوجوان مسلمانوں کی صف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ عالم ربانی نے اس سے بعد میں پوچھا تو اس نے واقعہ اس طرح سنایا۔ نوجوان نے کہا جناب میں اسے لے کر اپنے گھر گیا، اس کے بعد اس کنیز نے یہ کیا کہ کرسی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر اور خدا تعالیٰ کی توحید کے واقعہ بیان کرنے لگی۔ میرے تمام اہل خانہ کو آگ کی عبادت سے ڈرا کر اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف مائل کرنے لگی، جنت کی خوبیاں ذکر کرنے لگی۔ میں اس کو اسلام سے پھیرنے کے لیے لایا تھا اور ہوا یہ کہ یہ ہم سب ہی کو آگ پرستی سے پھیرنے لگی۔ اپنی اس الجھن کو میں نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا، دوست نے رائے دی اس پر سختی کا راستہ نکالنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں کہ اسے اپنی طرف سے کچھ مال امانت کے طور پر رکھنے کو دو اور وہ جہاں رکھے خاموشی کے ساتھ مال وہاں سے غائب کر دو، اس کے بعد امانت اس سے طلب کرو۔ مال جب اس کے پاس نہیں ہوگا تو پھر وہ دے گی کہاں سے؟ اس وقت تمہیں اختیار ہوگا کہ اس بہانے اپنی کنیز کو خوب مارو پیٹو اور پھر جیسے چاہو ویسے ہی اسے کرنے کو کہو تو وہ مجبوری کی حالت میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، ہم سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے، اور اسی طرح اس جوان کے ساتھ بھی ہوا۔ اور دل کی کھیتی پہ جب یقین کا پانی برسا تو اس نوجوان کا واقعہ سنو۔ تو اس نوجوان نے کہا اے عالم ربانی، میں نے اپنے دوست کی رائے پر عمل کیا، کنیز کو 500 دینار کی تھیلی رکھنے کو دی، پھر جب وہ نماز پڑھ رہی تھی چپکے سے تھیلی وہاں سے غائب کر دی، اور اطمینان ہو جانے کے بعد میں نے کہا وہ تھیلی تو لاؤ۔ وہ اس جگہ گئی اور 500 دینار سے بری ہوئی تھیلی لا کر میرے حوالے کر دی، اور میں نے غور کیا وہ تھیلی تو میں غائب کر چکا ہوں، اور یہ تھیلی کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو میرے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی، یقین کا چراغ جلا، دل میں خیال آیا کہ اس کنیز کے معبود کی وجہ سے یہ کام ہوا ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے اس کنیز کا معبود جس کی یہ عبادت کرتی ہے وہی سچا ہے، کیونکہ آج تک میں نے اس طرح کا اپنے معبود سے کرشمہ ہوتے نہیں دیکھا۔ تو گرامی قدر حضرات، اس نوجوان نے کہا کہ پھر میرے دل میں ایمان روشن ہو گیا، اور میرے دل میں ایمان کا روشن ہونا تھا کہ میرے گھر والے اور میرا وہ دوست بھی جس نے ایسا کرنے کو کہا تھا سب مسلمان ہو گئے، اور مان لیا کہ اللہ رب العزت پروردگار جس پر کنیز کا ایمان ہے وہی سچا اور حقیقی معبود ہے، اور پھر میں نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ گرامی قدر حضرات، واقعہ کیسا لگا رائے ضرور دیجئے۔ مالک الملک کا اکرام بھی ہے لافانی، خون کا پیاسا بنا لحظ میں پیارا جانی، پھول کھل آئے اڑی خوشبو فضائیں بدلی، دل کی کھیتی پہ جب ایقان کا پانی برسا، رب کا عرفان غلاموں کو کنیزوں کو ملا، دیکھا کفار نے تو ان کی بڑی حیرانی، اپنے ہیلوں سے وہ اسلام کو ذک دے نہ سکے، بند باندھتے رہے اور بڑھتی رہی طغیانی۔ تو اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔